حضور نے فرمایا خیریت تو تھی، آپ دیر ہو گئی، میں پریشان ہو گیا تھا، آپ نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا۔ ایک صحابی حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ شام میں تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تو اس کے بعد وہ واپس آئے، واپس آتے ہی کلمہ پڑھ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے تو نے پوچھا ہی کوئی کچھ نہیں؟ کہنے لگے میں تو بڑی دیر کا غلام ہوں، انہوں نے اعلان کرنے میں دیر لگا ہے تو پرانا مرید ہوں سرکار کا۔ کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ چیز خریدی بہت پہلے، اعلان نبوت سے بہت پہلے۔ تو کہتے ہیں میں حضور کو ایک کنویں پہ بٹھا کے نا، کنویں پہ تو میں چلا گیا، میں نے کہا اب یہاں بیٹھی میں پیسے لے کے آتا ہوں، گھر جا کے میں بھول گیا۔ ایک دن، دو دن، تیسرے دن یاد آیا، تیسرے دن یاد آیا۔ کہتے یاد آنے پہ بھی میں بھاگا نہیں، میں نے کہا وہ کہاں بیٹھے ہوں گے، چلے گئے ہوں گے، چلو فارغ ہو کے جاتا ہوں۔ کہتے فارغ ہو کے میں گیا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ نور پہ میں نے دستک دی۔ اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا میں حضور سے ملنے آیا ہوں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خاطر آیا ہوں۔ تو کہتے اماں جی اندر سے بولی، کہنے لگی 3 دن ہو گئے حضور تو گھر ہی نہیں آئے، 3 دن ہو گئے گھر ہی نہیں آئے۔ کہتے اب میں کانپا دوڑا، اس کنویں پہ گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اخلاق کی وہ بلندی، وہ پہاڑ، وہ قدریں عالی، یہاں بھی جلال نہیں، یہاں بھی زبان میں ترش روئی نہیں، تلخی نہیں، کڑواہٹ نہیں۔ حضور نے فرمایا خیریت تو تھی، آپ دیر ہو گئی، میں پریشان ہو گیا تھا، آپ نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا۔ کہتے وہ میں نے پیسے تھمائے، راتیں بھی ہوتی تو میں مصطفیٰ کو سوچتا، دن بھی نکلتا تو میں حضور کو ہی سوچتا، صبح شامیں میں تلاوتیں ہی حضور کی کرتا۔ کہتے ہیں اعلان نبوت کے وقت ملک شام چلا گیا، واپس آیا تو کسی نے خبر دی انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے دیر کر دی ہے، میں تو بڑی دیر سے کلمہ پڑھتا ہوں۔